اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں لانگ مارچ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو اور 18th امینڈمنٹ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب بھی شیخ صاحب کا ذکر ہوگا اب کے بعد ہم کہیں گے کہ شیخ رشید جو ہے ہمارا پنڈی کا شیطان ہے، بے غیرت انسان ہے، اور آپ مجھ سے راول پنڈی کی گٹر واٹر کے بارے میں پوچھے مگر اس انسان کے بارے میں مت پوچھے۔ ہم ایگزیکٹ ٹائم پلان کر رہے ہیں کہ الیکشن کے پہلے یا الیکشن کے بعد یا الیکشن کیمپین کے دوران یا الیکشن کیمپین سے پہلے ہم کب شادی کریں، ہم کیا ایک شادی کریں، یہ 4 صوبے ہیں تو ہر صوبے سے ایک بیوی ہونا چاہیے، اور یہ اس کا الیکٹورل امپیکٹ کیا ہوگا جب ہمارا رپورٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین پی 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 نے کراچی پریس کلب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں پریس کلب کو ایک ادارہ بنایا جائے، پورے ملک کے پریس کلبز کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ بہت نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل سطح پہ کہ ہم فریڈم آف دا پریس کے لیے اور پروٹیکشن آف جرنلزم کے لیے ایک قانون پاس کریں، اور ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم نیشنل لیول پہ یہ پاس کریں، اور لیکن ہم پروونشل لیول پہ ضرور پاس کریں گے۔ اور اگر کراچی پریس کلب آفیشلی ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور لا منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے اس پر بات کر سکتے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ ایک پازیٹیو، تاکہ ہم آپ کو وہ قانونی تحفظ دیں اور آپ کو جو ہم سہولت فراہم کر سکتے ہیں ہم وہ دیں، تاکہ ہم فریڈم آف دا پریس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے فریڈمز پہ، ہمارے جمہوریت پہ، ہمارے انسانی حقوق پہ اور اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیپلز امینڈمنٹ پہ حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی 1973 کی آئین اور دی 18th امینڈمنٹ کی تحفظ کے لیے بھرپور سیاسی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ہر فورم استعمال کریں گے، ہم پارلیمانی فورم کریں گے، ہم ریویو میں جائیں گے جن فیصلوں کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہے یہ 18ویں آئین کو انڈرمائن کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف ریویو میں جائیں گے، اور میں اس ملک کے ہر کونا پر جاؤں گا، پاکستان کے عوام کو بتاؤں گا کہ یہ جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے یہ کیا ہے اور آپ کو کون سے حقوق دیتے ہیں، اور اگر اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں لانگ مارچ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو اور 18th امینڈمنٹ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ہمارے کورٹس کی طرف سے بھی عجیب فیصلے آ رہے ہیں، ریشنل اتنے یہ کبھی شاید نہیں ہوئے ہیں تاریخ میں کہ آپ کا جو شارٹ آرڈر ہے اینڈ آپ کا جو ڈیٹیل آرڈر ہے وہ کمپلیٹلی کانٹرڈکٹنگ ہو۔ ریسنٹلی ایک پولیس کیس میں جو شارٹ آرڈر پاس ہوا تھا وہ قانون کے مطابق تھا، آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا کہ لا اینڈ آرڈر ایک پروونشل سبجیکٹ ہے۔ جو لانگ آرڈر آیا ہے میں نے سنا ہے وہاں انہوں نے کہا نہیں یہ تو کنکرنٹ، یہ فیڈرل لسٹ میں جائے گا اور یہ وفاق اس پہ لیجسلیٹ کرے گا۔ ہاؤ کین دے ایکسپلین دس کانٹرڈکشن؟ یہ ریشنلی آپ اس کا ایکسپلینیشن کیسے دیتے ہو؟ کیا جب آپ نے شارٹ آرڈر لکھا اور پھر بعد میں جب آپ نے لانگ آرڈر لکھا اس کے درمیان میں کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج آیا تھا؟ یا کوئی کانسٹیٹیوشن میں چینج آیا تھا؟ اب اتنا بڑا یو ٹرن کیسے لے سکتا ہوں؟ یا کوئی دباؤ تھا یا کوئی انفلوئنس تھا؟ لوگ یہ سوال پوچھیں گے جب اتنا کانٹرڈکٹری ڈیسیجنز آتے ہیں ہمارے ادارے کی طرف سے۔ نیشنل اسمبلی آف پاکستان، the Parliament of Pakistan, how did the Parliament of Pakistan tolerate that any other institution will impose a tax on the people of Pakistan? It is not within the mandate of the Supreme Court or any other court to impose a tax on any citizen of Pakistan. Is not even a mandate of the Senate of Pakistan. This is only the domain
of the National Assembly and the elected representatives of the people. Good or bad हमारा इख्तियार है कि हम टैक्स करें या ना टैक्स करें. उनका पास ये इख्तियार कैसे किया, मैं समझता हूँ इस पे डिबेट होना चाहिए नेशनल असेंबली में. अगर बाकी इदारे अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं तो पार्लियामान क्यों अपने आप को ताकतवर नहीं बना सकता. मैं इस सोच के साथ पार्लियामान में पार्लियामानी सियासत करना चाहूँगा कि हमने जमहूरी इदारे, अवाम के इदारे को मजबूत बनाना है और इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे लेंगे, किसी और का काम नहीं है. राना सनाउल्लाह ने एक ज़बरदस्त तरीक़ाकार निकाला है इस इंसान से मुखातिब होते हुए, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं वही तरीक़ाकार इस्तेमाल कर लूँ. तो जब भी शेख साहब का ज़िक्र होगा, अब के बाद हम कहेंगे कि शेख रशीद जो है हमारा पिंडी का शैतान है, बेगैरत इंसान है, और आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे. हम एग्जैक्ट टाइम प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन कैंपेन के दौरान या इलेक्शन कैंपेन से पहले हम कब शादी करें. हम क्या एक शादी करें, ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए, और ये इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा. जब हमारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है मैं आपके सामने पेश करता हूँ.